الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ تو جس طرح میرے ناظرین جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر اسلامک وظائف اور اسلامک دعائیں سکھائی جاتی ہیں، آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو پیاری دعا ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور ہر بندہ مومن کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو غم پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے یا کوئی سختی لاحق ہو یا بیماری ہو، تو اس وقت ان کلمات کو پڑھا کرے، ان کلمات کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور اس کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں اور دکھ جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے میں اس بات کا حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں، حدیث مبارکہ کی کتاب ہے مسند احمد، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور المستدرک اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کلمات کی تلقین فرمائی اور حکم فرمایا کہ جب مجھے کوئی غم، پریشانی یا کوئی سختی لاحق ہو تو یہ کلمات پڑھوں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ تو احباب ذوقار، کتنے پیارے کلمات ہیں۔ جب بندہ مومن اللہ کے حضور ان کلمات کے ساتھ التجا کرے گا، ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، اس کے غموں کو، اس کی بیماری کو دور فرما دے گا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں: کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، جو نہایت بردبار، بہت کرم والا ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ بہت برکت والا ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، اور ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جو کائنات کا رب ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرما لیں، ترجمہ آپ نے سن لیا، کتنے پیارے کلمات ہیں، کتنے پیارے کلمات کے ساتھ بندہ مومن اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف اور ثنا کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیوں نہیں فرمائے گا؟ اور پھر یہ کلمات وہ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائے ہیں۔ تو آخر میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آخری پیغام میرا یہی ہے کہ من گھڑت وظائف جو ہیں، من گھڑت دعائیں جو ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، خالص قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب